گڈ یار، یہ کلاس آ جائے گی، یہ آپ کا آئیڈیا. کلاس پوری ویڈیو میں آ جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یوسف کا تیسرا رکوع ہے اور اس کی آیت ہے 25 نمبر آیت 25 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر وألف یا سیدہا لدى الباب قالت ما جزاء من اراد بأہلک سوءا الا ان یسجنا او عذاب علیم. قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلها ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. یوسف عارض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 25 ہے. واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر وألف یا سیدہا لدى الباب قالت ما جزاء من اراد بأہلک سوءا الا ان یسجنا او عذاب علیم. دیکھیں گزشتہ آیات مبارکہ میں ہم پڑھ رہے تھے کہ حضرت یوسف اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے تو اللہ نے حکمت اور علم سے نوازا. تو کیونکہ اس کے گھر میں رہ رہے تھے تو عزیز مصر کی اہلیہ نے ورغلانے کی کوشش کی حضرت یوسف کو. یہ گزشتہ آیات کا بتا رہا ہوں میں. اور کمرے میں جب یہ حضرت یوسف تھے تو وغلقت الابواب ہیں، دروازے بند کر دیے اور کہا ہائی تلقا، یعنی دعوت گناہ تھی. اس پر حضرت یوسف نے کہا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا. اور پھر اگلی آیت ہم نے پڑھی تھی کہ یہ اللہ کا خاص فضل تھا کہ اس نے برہان اپنے پیغمبر کو دکھائی، یعنی تو وہ برائی اور فحاشی ان سے دور ہو گئی. اللہ نے پاک دامنی ان کی عفت کی حفاظت
فرمائی اور کہا کہ وہ مخلصین میں سے تھے، یعنی ہمارے چنے ہوئے خاص بندوں میں سے حضرت یوسف کا ایک مقام تھا نا۔ تو یہ موضوع گزشتہ آیات میں تھا۔ اچھا، آج کی آیت 25 میں ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ۔ یہ وَاسْتَبَقَ کا وہی لفظ ہے جو آیت 17 میں نہیں پڑھا تھا، 17 میں آپ نے نَسْتَبِقُ، ہاں اسی سے ہے۔ وہاں وہ کہا تھا نا یوسف کے بھائیوں نے ابا جان سے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ان ذهبنا نستبق، کہ ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے تھے، تو نستبق سے ہی واستبق، لیکن واستبق جو ہے نا، ہاں سبقت سے یہ پہلے نا، تو یہ دیکھیں واستبق، ہاں سبقت لے جانا آگے دوسرے، واستبق، یہ آخر میں الف کا اضافہ ہو جائے نا تو یہ ڈیول کا مطلب دیتا ہے، جس کو ہم تثنیہ کہتے ہیں، دو کرنا، تثنیہ دو کے معنی ہو جاتے ہیں، یعنی ایک نہیں بھاگا، حضرت یوسف اور وہ عزیز مصر کی بیوی آگے پیچھے، یعنی اوبویسلی حضرت یوسف جان بچانے کے لیے آگے تھے اور وہ روکنا چاہ رہی تھی تو وہ پیچھے دوڑی، تبھی تو وہ پکڑا نا۔ سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا نا، وَلَا تقربا، اس کو بھی تقربا پڑھیں گے لیکن ایسے نہیں لکھا ہوگا، یہ ایسے الف کے ساتھ لکھا ہوگا، وَلَا تقربا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ، اس کو آپ فتکون ہی پڑھیں گے، نون زبر نہ، ایسے نہیں لکھا ہوگا، الف کے ساتھ لکھا ہوگا، غور کریں آپ سورہ بقرہ میں۔ وَلَا تقربا، دونوں کو حکم ہے، وَلَا تقربا، دونوں قریب نہ جانا، هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اگر چلے گئے تو تم دونوں فتکون من الظالمین، ظالموں میں سو جاؤ گے۔ تو آپ وہاں دیکھیں یہ الف کے اضافے کے ساتھ ہے، یہ تقربا ایسے لکھا ہوگا، فتکونا ایسے لکھا ہوگا، نون زبر نہ نہیں، تو یہ ایگزیکٹلی تثنیہ، جی بالکل تثنیہ، یہ لکھا ہوا ہے نا میں نے، تثنیہ لکھا ہوا ہے نا جی، ہیں ہاں تثنیہ، ہاں ہاں تثنیہ کا بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے، تو تثنیہ کا معنی دیتا ہے، یعنی یوسف اور وہ عزیز مصر کی بیوی، یعنی آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے، یہ معنی ہوئے ہیں نا، بالکل تثنیہ کا۔ کس طرف؟ بابا، وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، قدت دال کے اوپر شد ہے، ایک تو ہوتا ہے نا قمیص پھٹ گئی، قمیص پھاڑ دی، یہ معنی ہوتے ہیں، وقدت پھاڑ دی، یہ تاؤ کا جزم ہے نا، تو ظاہر ہو گیا عورت نے پھاڑی، یعنی عزیز مصر کی بیوی نے، قمیصہ ہو مذکر کی ضمیر ہے، یعنی حضرت یوسف کی قمیص، من دبرٍ پیچھے سے۔ اب ان الفاظ سے واضح ہو گیا کہ حضرت یوسف آگے تھے، وہ جان چھڑانے کے لیے کمرے سے باہر جانا چاہ رہے تھے اور یہ روکنا چاہ رہی تھیں، تو پیچھے سے قمیص پکڑ کر اپنی طرف کھینچی تو وہ پھٹ گئی۔ وَأَلْفَيَا، یہ بھی تثنیہ کا ہے، دیکھیں آپ، ہاں دونوں کا، الفیا کا وہی مطلب ہے، وجدہ، جیسے ہوتا ہے نا پانا، وجدہ یجدو، وہی معنی ہوتے ہیں اس کے، پایا دونوں نے، سیدہا، اس عورت کے سید کو، یعنی ہسبینڈ کو، سید ہسبینڈ کو کہتے ہیں نا، اس کے شوہر کو، لد الباب، دروازے پر، لدا جو نا ویسے قریب ہوتا ہے، اندا اور لدا یہ لفظ آتے ہیں نا، دروازے کے پاس، یعنی وہ ادھر ہی کھڑے تھے۔ اچھا، جب یہ عورت نے ایک دم دیکھا کہ میرے ہسبینڈ دروازے پر ہیں، تو اس نے بالکل ہی تیور ہی بدل دیا ہے، اس نے ایک دم دیکھتے اس کو کہا کہ جو تمہاری بیوی کے ساتھ غلط کرنا چاہے، ہاں اس پہ ڈال کہ ما جزاؤ، کہ اس کا کیا بدلہ، اس کی کیا سزا ہوگی۔ اچھا صرف یہی نہیں کہا، پھر خود ہی وہ سجیسٹ بھی کر رہی ہے
کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، الا ان یسجنا ہیں. ہاں ہاں، یعنی اپنی بات پکی کرنے کے لیے نا کہ جو تیری اہلیہ کے ساتھ برا کرنا چاہے نا اس کو تو جیل میں پکڑ کر ڈال دو. حالانکہ خود کرتا پکڑ کے کھینچ رہی ہے. اللہ اکبر. یا کہہ رہی ہے عذاب سر جی سر جی میں میڈیکلی سوچ رہا تھا ہاں کہ ہاؤ سوفٹلی برین ڈز ورک. ہاں اس کی پلاننگ نہیں تھی کہ میں نے یہ کہنا ہے. ایگزیکٹلی. نو پلاننگ ایٹ آل. ہاں ہاں اوبویسلی وہ یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہی تھی کہ دروازے پر ہسبینڈ ہوگا. نہیں وہ تو پلاننگ یہ نہیں تھی کہ میرا خامد ہوگا میں نے یہ ہاں ہاں وہ تو آل آف اے سڈن ہی ہے نا. یکدم دیکھتے ہی ودن اے فریکشن آف ہاں سیکنڈ ایگزیکٹلی. اس کے دل میں اس کے ذہن میں ایک منصوبہ بن گیا. ہاں یہ ہاؤ بیوٹیفلی ہیومن برین ڈز ورک. ہاں ایگزیکٹلی. ایک دم جسے کہتے ہیں نا برجستہ، بغیر وہ یہ سوچے ایک دم نا. بڑا کرائسس اس کی زندگی کا تھا. ہاں میرے سامنے دیکھی ہے. ہاں ہاں تو اس نے کمال اللہ نے انسانوں کے دماغ میں تھوڑی دیر کی سوچتا ہے پھر پلان کرتا ہے. ہاں ہاں یہ فوراً دیکھتے ہی. اسی وقت کی اور بڑی برجستہ پلاننگ. ہاں برجستہ بالکل. پرفیکٹ پلاننگ. ہاں ہاں بالکل. وہ فیل. ہاں بالکل بالکل. تو قالت تو وہ عورت بولی کہ ما جزاؤ، کیا سزا ہونی چاہیے، من ارادہ جو ارادہ کر لے، بے اہلی کا تیری اہلیہ کے ساتھ، تیری بیوی کے ساتھ، سوءً برائی کا، الا سوائے ان یسجنا. سجن جو ہے نا یہ قید خانہ جیل کو کہتے ہیں. یہ کہ یسجنا قید کیا جائے، او عذاب علیم. اچھا یسجنا، ہاں سوری، ہاں یسجنا، ہاں یسجنا ڈال دیا جائے. یسجنا، ہاں یسجنا، جی ہاں ڈال دیا جائے بالکل. او عذاب علیم، یا دردناک عذاب دیا جائے. اللہ اکبر. تو یہ آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ وہ دونوں جب دروازے کی طرف دوڑے نا، حضرت یوسف آگے تھے اور یہ پیچھا کر رہی تھی، تو عورت نے انہیں روکنا چاہا تو کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا. تو جیسے ہی دروازے پر پہنچے تو ہسبینڈ واز دیئر. تو ایک دم اس کو دیکھتی ہی بولی کہ جو تیری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، سوائے اس کے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے یا سخت عذاب دیا جائے. اب دیکھیں یہ ٹوٹلی جو بہتان الزام حضرت یوسف پہ لگا دیا. تو اگلی آیت میں حضرت یوسف نے جواباً کہا، اپنی صفائی پیش کی کہ یعنی میرا کوئی قصور نہیں تھا. راودتنی عن نفسی، اس نے پوری کوشش کی کہ مجھے ورغلائے، پھسلائے. ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ وہاں وہ عورت کی فیملی کا کوئی اور بھی کھڑا ہوا تھا شاہد. اس نے فوراً ہی ایک تجویز پیش کر دی. اس نے کہا جی کہ کرتا چیک کریں، اگر تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے نا، نہیں آگے سے، قبولن ہے، قبولن آگے اور دبر پیچھے ہوتا ہے، آگے سے، تو پھر یہ عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے. قالا، کہا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ہی راودتنی، یہ وہی لفظ ہے جو ابھی پہلے بھی آیا تھا، ورغلانا، پھسلانا. کل بات ہوئی تھی اس پر. ہی راودتنی، وہ ورغلا رہی تھی مجھے، عن نفسی، میرے نفس سے، یعنی مجھے پھسلانے کی کوشش کر رہی تھی. وشہیدہ، گواہی دی، شاہدن، یہ فائل بن گیا گواہی دینے والا، یعنی ایک گواہ نے. من اہلیہا، اب یہ واضح کر دیا کہ وہ شاہد جو ہے وہ کس فیملی سے بلونگ کرتا تھا، عزیز مصر کی یا اس کی بیوی کی. ہاں مؤنث کا ہے نا، تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ وہ عورت کے خاندان سے تھا، ہے نا. اچھا، اس نے کہا ان کان قمیصہ، ہے نا. اللہ اکبر. محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو یہ بعد میں ڈسکس ہوئی ہو،
دیکھے وہ بعد میں ڈسکشن ہوئی آپ گئے ہوں گے اس کے پاس ڈسکس کرنے اس بندے میں یہ اب وہ کرتا یہی چیک کرنا تھا نا کہ وہ آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے. اب دیکھیں نا ان اگر کانا ہے قمیص ہو اس کا قد پھٹا ہوا من قبل آگے سے تو فصدقت تو وہ عورت سچی ہے کہ وہ اپنی عصمت عفت کو بچانے کے لیے وہ ہاتھ پاؤں مار رہی تھی اور وہ کرتا آگے سے پھٹ گیا. صدقت عورت سچی ہے اگر وہ آگے سے قبل آگے کو کہتے ہیں آگے سے. اور فہوا ہوا مذکر کا یعنی حضرت یوسف کاذبین وہ جھوٹے. اب اس کا بالکل اپوزٹ کر لیں یہ اسی طرح رہے گا ان کانا قمیصہ یہی لفظ قدہ پھٹا ہوا من قبل ان کی جگہ دبر آ جائے گا پیچھے سے ادبار اس کی دبر. اب یہ صادق تھا تو فکذبت ہو جائے گا اس کا الٹ آ رہا ہے نا یہ قبل کی جگہ دبر ہو گیا تو فکذبت فہو اسی طرح اس کا الٹ کر لیں تو فہو من الصادقین. یہ اس کا الٹ ہے یعنی پیچھے سے وہ آگے سے اور یہ پیچھے سے ہے نا یہ اس طرح ہے. تو کہا اس شاہد نے کہا ان اگر کانا ہے قمیص ہو اس کی قمیص قدہ پھٹی ہوئی من قبل آگے سے تو صدقت وہ عورت سچی ہے وہو من الکاذبین اور وہ یوسف جو ہیں معاذ اللہ وہ جھوٹے ہیں. یہ عورت کے خاندان والوں میں سے وہ ایک شخص نے گواہی دی اس نے یہ کہا کہ کرتا اگر آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے. وَإِن کَانَ قَمِيصُهُ وَإِن اور اگر کانا ہے قمیص ہو اس کی قمیص قدہ پھٹی ہوئی من دبرن پیچھے سے فکذبت تو عورت جھوٹی ہے. پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے عورت تو پکڑ کر روکنا چاہ رہی تھی اپنی طرف بلا رہی تھی تو پھٹ گئے. عورت جھوٹی ہے وہو من الصادقین اور حضرت یوسف جو ہے نا وہ سچے ہیں ہے نا جی. اللہ اکبر. یہ غور کرو بات ہے کہ 27 آیات ہیں ہاں یہ عربک لینگویج کا شاہکار ہے. ہاں ایک ایک لفظ اتنا وہ وزن پہ ہے ایگزیکٹلی ایک لفظ اسی لیے میں نے بورڈ پہ لکھا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں میرے مجھے سے ایگزیکٹلی یہ دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے اس ہیں. کو پڑھتے جائیں اتنی لطف دوبارہ آتا ہے کمال کا اس میں ایک ایک لفظ ایگزیکٹ ایک وزن پہ ہے. بالکل ایگزیکٹ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا جی تو یہ اس نے کہا کہ اس طرح چیک کرو تو آیت 28 میں اب یہ چیک کیا فلما را قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم. فلما پھر جب را دیکھا قمیصہ اس کی قمیص کو تو قدہ وہ پھٹی ہوئی تھی من دبر پیچھے سے. یہ دیکھیں پیچھے سے تو مطلب وہ یہ فکذبت عورت جھوٹی پیچھے سے. تو قال اس نے کہا انہ من کیدکن کہ یہ تو عورتوں کا مکر ہے. کننا مونس کا صیغہ ہے نا کا کی کما کم کننا تم عورتوں کا مکر ہے.
وہ کھڑی ہوئی تھی نا عزیز مصر کی بیوی، تو کہا یہ بس سب تم عورتوں کا ہی مکر ہے، اور کہا کہ تم عورتوں کا مکر جو ہے نا بڑے غضب کا ہوتا ہے، عظیم، ان کیدکن عظیم، مکر ایسی ویسی نہیں ہوتا، ان بے شک کیدکن، مکر تم عورتوں کا عظیم، بہت ہی بڑا ہوتا ہے۔ ہاں یہ ویسے کہا۔ اچھا یہاں یہ دیکھیں 3 آیات یہ اس پر ہے، کرتے کی شہادت، لیکن آپ یہ دیکھیں کہا کہ ان کا کرتا چیک کیا جائے حضرت یوسف کا، یہ بھی ایک بات ہے ذرا سوچنے والی، عورت کے جسم یا لباس پر تشدد کی کوئی علامت سرے سے باقی نہیں تھی، ورنہ تو فوراً اس طرف جاتا نا، دیکھتے ہی یہ تجویز پیش کرنے سے پہلے کہ عورت کا حال تو دیکھو، قمیص پھٹی ہوئی، اس پر تو تشدد ہے۔ اللہ اکبر، یہ بڑا غور طلب ہے کہ یعنی آپ دیکھیں نا، اگر مقدمہ اقدام زنا بالجبر کا ہوتا، جبر، تو عورت کے جسم پر لباس پر کچھ تو آثار ہوتے، وہ تو ہٹی کٹی اور بالکل صحیح سالم تھی۔ آپ دیکھیں ذرا، غور طلب ہے، یہ حضرت یوسف کے کرتے کی بات ہو رہی ہے، ورنہ تو دیکھتی ہوتا کہ یار یہ دیکھو اس کے کپڑے پھٹ گئے اور وہ ہے نا، وہ نہیں نا کچھ بھی نا، ورنہ ذکر آتا، اگر ایسا ہے ذکر آتا تو وہ تو یہ الزام لگا تھا کہ میرے اوپر اٹیک کیا ہے، ہاں یہ ہے نا، جب اس کے اوپر اٹیک ہوتا پھر اس کا تو کام ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ہاں تو یہ بالکل، ہاں اللہ اکبر ہے۔ اچھا دیکھیں اب جو حقیقت تھی وہ سامنے آ گئی، اور اس خاتون کا ہسبینڈ بھی وہاں کھڑا تھا، تو فوراً اس نے بھی بھانپ لیا کہ یہ حرکت یہ وہ زوجہ ہی کی ہے، تو فوراً یوسف کو مخاطب کر کے کہا کہ بس معاملے کو رفع دفع کر دو یہیں پر۔ یوسف، دیکھیں یوسف یہ پیش ہے، یعنی وہ باقاعدہ ان کو مخاطب فائل بن گیا نا، یوسف آرزن ھذا، اعراض کرنا یعنی منہ پھیر لینا، ہاں اسے کہہ رہے ہیں مٹی پاؤ، یوسف آرزن ھذا، کہ وہ کہہ رہے یوسف بس اس معاملے کو رفع دفع کر دو۔ اور وہ جو کھڑی تھی بیگم، اس سے کہا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ، وَاسْتَغْفِرِي ہے کہ اے عورت تو بخشش مانگ، استغفار سے ہے نا، لِذَنْبِكِ، دیکھیں کاف کے نیچے زیر ہے، مؤنث کا صیغہ ہے، اگر کاف کے اوپر زبر ہو تو پھر تو ایک مذکر، لِذَنْبِكِ اپنے گناہ کی، ذم گناہ کو کہتے ہیں، اِنَّكِ كُنْتِ، دیکھیں سب کے نیچے زیر ہے، من الخاطئین، بے شک تو ہی تھی، من الخاطئین، خطا کاروں میں سے، یعنی غلطی تیری ہی تھی، تو اللہ سے معافی مانگ اے عورت، تو خطا کار تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا دیکھیں آپ اس آیت میں اس نے کہا کہ آرزن ھذا، رفع دفع کرو، اور ان کا عظیم کردار تھا، اگر وہ یہ نہ بھی کہتا تو یوسف نے یہ تذکرہ نہیں کرنا تھا، دوسرے کی عزت کا بھرم رکھتے ہوئے نہیں پھیلانا تھا، اس کے باوجود جو ہے نا وہ پورے شہر میں بات پھیل گئی۔ اگلی آیت اسی پر ہے کہ شہر میں عورتوں نے اس معاملے پر بات کرنی شروع کر دی۔ اب یہ ہے نا، یہ ایک اس میں اور بھی معنی نکلتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ سے یہ بات نکلوائی کہ یوسف نے تو پھیلانی ویسے بھی نہیں تھی، اس کو روک بھی دیا گیا، ہاں روک بھی دی گیا، ہاں روک بھی دی گیا، عارض، آپ اس کو چھوڑ، ہاں دیٹ مینس کہ اینی وے یوسف علیہ السلام نے تو بات پھیلائی نہیں، ہاں نہیں پھیلائی، پھیلانے والے 2 ہی کردار تھے، ہاں ایک وہ خاتون اور ایک وہ اس کا جو ہسبینڈ، رشتہ دار آیا، اچھا رشتہ دار، وہ بھی تو تھا سر، ہاں وہ بھی تھا، ہاں 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 وہ اور یہ دونوں انہوں نے کھلائی، اس کے بعد جب گھر کی ہوگی تو ہاں میں نے آج یہ تماشا دیکھا ہے، ہاں وہاں سے نکلتے اور پھر وہ جو ہوگا اس سے کھانا تو نہیں چاہتا تھا، تبھی اس نے کہا ہاں 2 کریکٹر تھے پھیلانے والے۔ نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ جو ہے شاہدن جس کا آ رہا ہے، جس نے یہ تجویز دی تھی کہ کرتا کرو،
اور ایک یہ عزیز مصر کی اب وہ بیگم. اس کا بھائی تو نہیں تھا، یہی ہے کہ اس کی آل سے تھا. ہاں قدر وزن ہوگا نا. ہاں وہاں جا کے بات تو ضرور کی ہوگی ہاں کہ آج تو میں نے یہ تماشا دیکھا. ہاں وہ غلط بات یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ہاں. لوگوں نے اس سے بات کی ہوگی، اس نے اپنی برکت سے پھر اسی لیے وہ اس نے ضیافت کا اہتمام کیا تھا کہ میں ان کو بتاؤں کہ میں ایسے ہی فرفتہ نہیں ہو گئی تھی، سم تھنگ واز دیئر. تو ایسا ہی ہوا، انہوں نے ہاتھ تک کاٹ لیے. کیونکہ سر وہ اس کے بارے میں بات چل نکلی تھی، وہ یہ تھی کہ یہ فرشتہ ہو گیا ہے اپنے غلام پہ، اور یہ بڑا تانا تھا. ہاں ہاں یہ تھا، یہ آگے آئے گا بھی آیت میں. یہ اپنے فتح پہ جا کے ہاں ہو گئی ہے، تو چلو کام کا بندہ دیکھے. ہاں یہ بات ہے. ہاں غلام پہ ہاں یہ اس کو ایک اپنا ونڈیکیٹو اس کا ایگزیکٹلی. میں بتاؤں کہ وہ ہاں غلام تو ہوگا لیکن وہ ہے کچھ اور چیز. ہاں کیونکہ آگے آیت کے الفاظ یہی ہیں تراودو فتح، بالکل ہے نا، فتح، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور ویسے بھی شاید یہیں سے یہ بات جو ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں، عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا ہے نا. حالانکہ اس نے کہا کہ رفع دفع کرو، لیکن شہر میں چرچا شروع ہو گیا. وہ اگلی آیت میں وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین. وقال اور کہنے لگی نسوۃ عورتوں نے فی المدینہ، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، اور منورہ تو وہ مخصوص ہو گئے شہر. کوئی بھی شہر و سٹی وہ مدینہ عربی میں، مدینہ منورہ وہ خاص شہر جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، منورہ. تو مدینہ شہر کیا وہ عورتیں کہنے لگی نسوتن آپس میں، امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه، یہ بات چیت شروع کر دی. امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی نے، امرأۃ بیوی کو کہتے ہیں نا، ویسے تو عورت کے معنوں میں بھی آتا ہے امرأۃ حمالۃ الحطب، بیوی کے معنوں میں. نساء اس کی جمع ہیں. عزیز کی بیوی تراودو ورغلاتی ہے فتح، یعنی اپنے ہی نوجوان اور غلام کو، ہے نا جی. اللہ اکبر. فتح ویسے نوجوان کے معنوں میں بھی آتا ہے. یہ وہاں تھا نا سورہ انبیاء میں ہے، جب وہ جشن بنانے شہر سے باہر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اپرچونٹی کو انکیش کیا. وہ بہت بڑا بت کدہ تھا، سارے بت توڑ دیے، بڑے کو رہنے دیا، اور جس سے سارے بت پاش کیے تھے جزاءً، وہ بڑے والے پر وہ آلہ واردات رکھ دیا، کلہاڑا کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں. وہ آئے تو وہ تو ظاہر ہے کوحرام سے ہی ہو گیا کہ یار ہمارے عبادت خانے، ہم تو ان سے مانگتے تھے، ہیں کیا ایسا ہوا، یہ کس نے کیا؟ اچھا اس میں سے پھر ایک نے کہا سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا ہے. توحید کا تو تبلیغ کرتے تھے، وہ نہیں کہتے تھے یہ نہ نفع دیں گے نہ نقصان دیں گے. تو انہوں نے کہا قالوا سمعنا فتن، ایک نوجوان کو یذکرہم، وہ اکثر ان کا ذکر کیا کرتا تھا، ہمارے معبودوں کا. ظاہر ہے وہ اسی سینس میں کرتا تھا نا کہ بھی بیکار ہے، یہ کوئی اختیار نہیں ہے ان کے پاس. یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے نا کہ اللہ کو. یہ ویسے آپ کو میں بتا دوں، یہ اگر دیکھنا چاہیں یہ 2160 میں ہے، یہ ہے 21 جو ہے نا سورہ انبیاء ہے، سورہ انبیاء کی آیت 60 میں یہ ہے. قال ہاں وہاں پر جمع ہے بالکل. انہم فتیۃ آمنوا، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے. وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی کر دی تھی. بالکل سورہ کاف، یہ سورہ کاف کی آیت نمبر 13 میں ہے یہ فتیۃ، یہ 18 نمبر سورہ کاف. ہاں وہاں بھی ہے، بالکل ہے. وہ یوشع بن نون تھا شاید، وہ بہرحال جو بھی تھا وہ انہی کا تھا. ہاں وہ انہی کا تھا، ہاں فتح کہا تھا. بالکل.
تو یہاں پر فتح ہیں، نوجوان تھے، اور ظاہر ہے غلام ان نفس ہی ہے ان کے نفس، یعنی وہ جو شہر کی عورتیں ہیں نا وہ آپس میں یہ باتیں کرنے لگیں کہ وہ جو عزیز مصر ہے نا اس کی بیوی اپنے نوجوان غلام پر جو ہے نا وہ فرفتہ ہو رہی ہے، تو راودو ریجی جا رہی ہے. ہاں قد شغفہا حبا، قد بلا شبہ شغفہا حبا، شغفہا حبا یعنی محبت نے نا اس کو بے قابو سا کر دیا ہے، یہ اس معنوں میں ہے شغفہا حبا. حبا محبوب، وہ حب محبت ہے نا. ہاں اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اچھا وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل ہی بہک گئی ہے عزیز مصر کی، یعنی وہ اپنا سٹیٹس دیکھے، اپنا جاہ حشمت، اور وہ فرفتہ ہوئی ہے، ریجی جا رہی ہے غلام پر. اس کو کوئی اپنے ہان کا نہیں ملا تھا. اللہ اکبر. تو اِنَّا بے شک لَنَرَاهَا ہے، راہ ہوتا ہے نا دیکھنا، تو یقیناً ہم دیکھتے ہیں اسے. ہاں مؤنث کی ضمیر آ گئی یعنی عزیز مصر کی بیوی، اور نون مضارع کی علامت ہے ہم. وہ عورتیں کہہ رہی ہیں نا ہم وہ عزیز مصر کی بیوی کو دیکھتے ہیں کہ فی ضلال مبین، کہ وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی بالکل ہی وہ نادانی کر رہی ہے، بہک گئی ہے، وہ بالکل ہی جذبات میں آؤٹ ہی ہو گئی ہے. یہ اس معنوں میں ہے فی ضلال مبین ہے. اسی لیے شروع میں یہ لفظ آیا ہے نا قد شغفہا حبا، وہ شدت بتانے کے لیے کہ جیسے کہتے ہیں نا لو از بلائنڈ، وہ والی سچویشن ہو گئی تھی. یہ سارا جو ہے نا انٹیریئر آف دا ہارٹ کو کہتے ہیں، انٹیریئر آف دا ہارٹ کا پیدا ہوتا ہے، ہاں اس کو شرف کہتے ہیں. ہاں ہاں اس کا معنی یہ ہے کہ محبت اس کے ڈیپ ریسیس آف ہارٹ، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں، ہاں وہاں تک چلے. ہاں ڈیپ ریسیس ایگزیکٹلی. وہ جہاں جیسے وہ بچھڑے کے لیے وہاں آیا، وہ اشربو، وہ لفظ ہے پلا دی گئی ہے، یعنی جیسے رگ رگ میں محبت دوڑتی پھرتی ہے. یہ بالکل صحیح انٹرپریٹیشن کی ہے یہ نا. ہاں 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 بالکل یہی. تفسیر میں پڑھا ہے کہ یہ ہاں ایکچولی محبت نہیں تھی، یہ جو عاشق نفس تھی، محبت اگر اس میں ہوتی نا جی تو وہ پھر وہ الزام پر نہ دیتی، وہ اپنے اوپر لے لیتی. تو ڈیپ محبت جس کو کہتے ہیں. یہ ویسے یہ شاہ جی کا بڑا زبردست کانسیپٹ ہے، یعنی کمال ہے یہ. نہیں ریئلی یہ جو ہے نا یہ بڑا ڈفرینس ہے. محبت تو بہت خوبصورت جذبہ ہے، یہ جو ہے نا وہ جو جنسی خواہشات یا وہ جو ہے نا وقتی طور